حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی، جن کا نام علماء کے درمیان بھی اور صوفیاء کے درمیان بھی بہت زیادہ معتبر ہے، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ان کی اپنی آٹو بایوگرافی ہے، ان کی سوانح ہے جو انہوں نے خود لکھی ہے، المنقذ من الضلال، عربی میں ہے، اب اس کے ترجمے اردو میں مل رہے ہیں۔ امام غزالی علیہ رحمت لکھتے ہیں کہ میں نے طویل زندگی اپنی جو ہے وہ حصول علم میں گزاری، طویل زندگی علم پڑھنے میں گزاری۔ آبائی تعلق ان کا افغانستان کے ایک گاؤں غزالہ سے تھا، جس کی نسبت سے غزالی کہلوائے، اور اتنی مشکل سے امام غزالی نے علم حاصل کیا کہ ان کے وسائل اجازت نہیں دیتے تھے پڑھنے کے لیے، کسی جگہ جانے کے لیے، گھر سے باہر رہنے کے لیے۔ تو ایک آدمی کسی امیر شخص کے بچے کو پڑھانے کے لیے ان کے گاؤں میں آتا تھا۔ امام غزالی علیہ رحمت نے اس معلم سے، اس استاد سے درخواست کی کہ اگر آپ کچھ وقت مجھے عطا کر دیا کریں، میرا بھی اشتیاق ہے علم کا۔ اس نے کہا کہ میرے پاس بہت سے طلبہ ہیں جنہیں میں نے مختلف جگہوں پر جا کر پڑھانا ہوتا ہے۔ ایک صورت ہو سکتی ہے کہ تم میرے گھوڑے کے ساتھ ساتھ پیدل چلتے ہوئے آ جایا کرو، جہاں تک تمہاری ہمت ساتھ دے تم مجھ سے پڑھتے رہا کرو، میں تمہیں پڑھاتا رہوں گا۔ امام غزالی نے اپنے ابتدائی علم کی ابتدا اس طرح سے کی کہ وہ گھوڑے پر سوار استاد چلتا رہتا اور یہ ساتھ ساتھ چلتے جاتے، یہ پوچھتے جاتے، وہ بتاتا جاتا، یہ کتاب کا مضمون پڑھتے، وہ اس کا مفہوم ان کو سمجھا دیتا۔ اتنی مشکل کے ساتھ علم حاصل کیا، پڑھتے 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 بالآخر امام غزالی کا یہ جو شوق تھا، شوق تو اسی بات سے نظر آ رہا ہے نا، یہ جو شوق ہے یہ انہیں اس مقام تک لے جاتا ہے کہ عالم اسلام کی سب سے بڑی یونیورسٹی مدرسہ نظامیہ جو خلفائے بنو عباس نے قائم کی تھی، امام غزالی اس میں جا کر صدر مدرس کے طور پر پڑھانے کی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں۔ اتنا بڑا منصب اللہ نے عطا کیا۔ اب امام غزالی المنقذ من الضلال میں اپنی آٹو بایوگرافی میں کیا لکھتے ہیں؟ یہ حضرت پیران پیر کا ابتدائی عمر ہے، وہ جیلان سے بغداد میں مدرسہ نظامیہ میں پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، اور امام غزالی مدرسہ نظامیہ کو پڑھا کر وہاں اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ کچھ سمجھ آئی آپ کو؟ یعنی یہ اس دور کی بات ہے، اتنا شوق علم کا، لیکن جب علم پڑھ لیا، علم پڑھا لیا، تب وہ لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے ضمیر کو، اپنے باطن کو، اپنے قلب کو حاضر کیا اور پوچھا کیا تو مطمئن ہے؟ میرے باطن نے کہا نہیں، پیاس ابھی نہیں بجھی، پیاس ابھی نہیں بجھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اس عرصے میں جو پیچھے گزرا ہے، اس عرصے میں نے منطق پڑھ لی، فلسفہ پڑھ لیا، علم الکلام پڑھ لیا، صرف پڑھ لی، نحو پڑھ لی، ادب پڑھ لیا، جتنے علوم دستیاب تھے۔ جس بندے کا اس طرح کا شوق ہو وہ کسی علم کو پیچھے چھوڑتا ہے؟ ریاضی پڑھ لی، علم النقطہ پڑھ لیا، علم الہندسہ پڑھ لیا، سارا کچھ پڑھ لیا، لیکن اس کے باوجود پڑھ بھی لیا، پڑھا بھی لیا، لیکن وہ جو دل ہے وہ مطمئن نہیں۔ میں اہل فلسفہ کے پاس گیا تو بھی پیاس نہ بجھی، اہل منطق کے پاس گیا تو بھی پیاس نہ بجھی، علم الکلام والوں کے پاس گیا تو بھی پیاس نہ بجھی۔ بالآخر جب سب کے پاس جا کر بھی پیاس نہ بجھی تو میں نے کہا کہ یہ جو گودڑیاں بچھا کر بیٹھے ہیں، ذرا ان کے پاس بھی جا کر دیکھوں، ذرا ان کے پاس بھی جا کر دیکھوں۔ تو پھر میں اہل اللہ کی اور اہل ذکر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب میں ان کے پاس حاضر ہوا تو جو بات ساری زندگی میں اب تک ملی نہ تھی، پہلی نشست میں، پہلی نظر میں حاصل ہو گئی، جس کے لیے سارا سفر تھا۔ اتنی بڑی شخصیت کی، علمی شخصیت کی زندگی بھر کی سرگزشت یہ بتاتی ہے کہ اگر کوئی اللہ والا مل جائے، اگر کوئی صاحب نظر مل جائے، اگر کوئی خدا کا پیارا مل جائے جو باطن کی روشنی کو روشن کر دے،
تو اس سے بڑا مالک کا کرم اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اقبال کہتے ہیں دل بینا بکر خدا سے طلب، دیکھنے والا دل، دیکھنے والا دل، دل بینا بکر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ اپنے رب سے دیکھنے والا دل مانگ، جب تجھے قلب کی بینائی عطا ہو جائے گی اس وقت پھر تو پوری کائنات پروردگار کی اپنے قلب میں مشاہدہ کرے گا، اور یہ بغیر کسی راہبر کے، بغیر کسی صاحب نظر کے یہ نعمت میسر نہیں آتی۔